اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نفخ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 25 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس میں جس طرح غزوہ بدر اور غزوہ احد سے ریلیونٹ میں نے پلے لسٹ میں ڈیٹیلڈ کے مکمل پس منظر کیا ہوا تھا غزوہ بدر میں، کس وجہ سے پیش آیا، کیا نتائج تھے، غزوہ احد کی بھی ساری ڈیٹیل اپلوڈ کر دی ہے۔ اسی طرح سے غزوہ حنین کی بھی انشاءاللہ عز و جل ان اپ کمنگ ڈیز میں اپلوڈ کر دوں گی۔ ان دنوں ذرا مصروفیت زیادہ ہے، لہٰذا آج کے سبق میں سبق سمجھانے کے لیے مکمل طور پر جو آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ تفسیر کے اعتبار سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ الگ سے غزوہ حنین کا مکمل لیکچر بنایا جائے گا اور اس کو اپلوڈ کیا جائے گا بقایا غزوات کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی لازمی سن لیجیے گا۔ اس میں ذکر ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی۔ حنین کے دن کو یاد کرو، اذ جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت زیادہ اسٹرانگ، بہت زیادہ ہی قوت جلالت جو رب العالمین کی ان آیات میں بیان کی جا رہی، اور ایک بہت اہم اصول، ایک بہت اہم نقطہ جو بیان کیا جا رہا وہی سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے پس منظر دیکھ لیتے ہیں نا، کہ تم یوم حنین کو یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر اترانے لگے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کے مطابق فتح مکہ کب ہوئی؟ 17 رمضان المبارک 8 ہجری، جو کہ بہت فیمس ڈیٹ ہے۔ 17 رمضان ڈیٹ کے والے سے اختلاف بھی ہے، کچھ 13 رمضان المبارک بھی کہتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا نا تو آپ 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ میں 3 دن کی راہ پر، یعنی آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ 3 دن کی مسافت پر طائف کے قریب ایک مقام ہے حنین، جہاں جو ہے وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ٹھیک ہے؟ وہاں پر 2 قبیلے تھے، اور 2 قبیلے کون سے تھے؟ ایک تھا حوازن اور دوسرا تھا ثقیف، ٹھیک ہے؟ حوازن جس طرح ہوا لکھتے ہیں آگے زے اور نون، اور ثقیف سے ڈلتا ہے سے، قاف نقطے والی، یہ اور فا۔ ان دونوں قبیلوں نے کیا مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور شوکت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہی حال رہا تو ہم پر بھی یہ غالب آ جائیں گے، اس لیے اگر ہم دونوں قبیلے آپس میں اتفاق کر لیں اور مل کر ان پر حملہ کر دیں تو ایسا بھی ہو جائے گا کہ ان پر رعب جم جائے گا، انہیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیسے بہادر ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے ہم ان کو جب ہرا دیں گے تو ہم انہیں فتح بھی کر لیں گے اور ان کے مطلب مغلوب ہونے سے بچ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے ان پر حملہ کی تیاری کے لیے 10,000 فاتحین مکہ، یعنی جو کہ آپ کے ساتھ
شریک تھے جنہوں نے فتح کیا مکہ کو، اور 2000 وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے. یہ کل ملا کے ہو گئے 12,000. آپ نے ان کی ایک بہت بڑی جماعت تیار کی. ٹھیک ہے. اور یہ فتح مکہ کا واقعہ کب کا ہے؟ رمضان المبارک کا. اور یہ مہینہ تھا شوال المعظم کا. ٹھیک ہے. اور سیم 8 ہجری کا ہی یہ واقعہ ہے. اور آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور 10 شوال 8 ہجری کو آپ جو ہے وہ مقام حنین تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مقابلے میں سامنے کون تھا؟ حوازن اور بنی ثقیف دونوں قبیلے. حوازن کا جو سردار تھا قبیلہ حوازن کا، اس کا نام تھا مالک ابن عوف، اور جو قبیلہ ثقیف کا سردار تھا اس کا نام تھا کنانہ ابن عبد. ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ جو نوٹس بنانے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لکھ بھی لیں، امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. ان دونوں قبیلوں کی جو تعداد ہے وہ ملا کے 4000 تھی. تو اس پر مسلمانوں نے جو اس وقت وہاں پر غالباً حضرت سلمہ ابن سلامہ بن قیس انصاری تھے، انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ آج ہم کفار سے تقریباً 3 گنا ہیں، ہرگز مغلوب ہوں گے ہی نہیں. یعنی انہوں نے یہ جملہ کہا نا کہ آج ہماری تعداد کافروں سے زیادہ ہے. پہلے کیا ہو رہا تھا؟ فتح مکہ سے پہلے ہر غزوے میں کفار زیادہ ہوتے تھے. غزوہ بدر کی مثال لے لیں، غزوہ احد کی، کفار ڈبل تو کیا اس سے ٹرپل سے بھی زیادہ ہوتے تھے. اب انہوں نے اتراتے ہوئے یہ الفاظ بول دیے، یا جس طرح بھی واللہ اعلم اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکلے کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. تو یہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند گزرا اور ناگوار ہوا، اور آپ نے کہا کہ ان کی نظر اپنی کثرت پر پڑ گئی، اللہ کی مدد پر نہیں. لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ جنگ شروع ہوئی، اور بڑے غضب کی جنگ شروع ہوئی، یعنی بہت جرأت کے ساتھ مسلمانوں نے لڑنا شروع کیا. اور جب لڑائی شروع ہوئی تو حوازن اور ثقیف یہ دونوں قبیلے ہیں، یہ جنگ کے دوران بھاگ اٹھے، واپس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے ساتھ مال بہت زیادہ تھا. وہ جو مقابلے میں قبیلے کے لوگ تھے نا، ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا. مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا. بہرحال یہاں پر مختصراً میں عرض کر رہی ہوں کہ وہ جب آگے کو بھاگ گئے تو مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، تو انہوں نے پیچھے سے دوبارہ وار کیا. یہ بالکل ایسا ہی ہوا جب غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ یہ چوٹیوں کو خالی نہیں چھوڑنا، تو آپ صحابہ کرام نے وہاں سے تھوڑی سی لغزش ہوئی اور وہ چوٹیاں خالی چھوڑ کے واپس آ گئے. تو وہ کیا معاملہ پیش آیا؟ اسی طرح سے ابتدا میں کیا کہ اپنی تعداد پر مسلمانوں کو ایک طرح سے فخر ہوا، کچھ چند ایک مسلمانوں کو. تو پھر اس کی وجہ سے جب وہ قبیلے کے لوگ بھاگے، یہ اور خوش ہوئے کہ اب ہم جیت گئے. انہوں نے پلٹ کے وار کر دیا. اور وہ لوگ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، انہوں نے جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی. اب اس میں جو ہے وہ مطلب تیر اندازی میں نشانہ باز وہ بہت تھے کمال کے. اب انہوں نے جب جوابی کاروائی کی ہے تو اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، اور بہت برے طریقے سے انہوں نے جوابی حملہ کیا. مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ان کی تیر اندازی سے، اور ان میں بگدڑ مچ گئی. کچھ تھے صحابہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اس مقام پر ڈٹے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مقام پر ڈٹے رہے اور آگے بڑھتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے. اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ابھی ہم نے پچھلے رکوع میں بھی کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایمان لائے تھے. اس وقت اب دیکھیں اللہ جسے ہدایت دے، غازیات نے جو قیدی بدر تھے وہ پھر غازی بنے اور ہر جنگ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اس وقت بھی حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. اب دیکھیں غزوہ بدر اور احد میں، غزوہ بدر کا اگر شان نزول ہمارے علم میں ہو تو ابو سفیان ہی تھا نا تجارتی قافلہ لے کر آ رہا. دیکھے تب وہ بھی مسلمان نہیں تھا. فتح مکہ 8 ہجری میں وہ بھی مسلمان ہوا. اس کی بیوی ہند یا ہند ہے اس کا نام، وہ بھی ایمان لے. تو کس طرح اللہ نے ایمان کی دولت ان کو عطا کی. ٹھیک ہے. پھر حضرت جعفر بن ابو سفیان بن حارث، علی بن ابی طالب، ربیعہ بن حارث، فضل بن عباس، اسامہ بن زید. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اس وقت. ٹھیک ہے. جو ثابت قدم بھی رہے اور شہادت بھی ان میں سے حاصل کی صحابہ کرام نے. اور کچھ ایسے تھے جو اس وقت ثابت قدم بھی تھے اور جمع بھی رہے اس وقت اس جگہ پر. یہ تعداد میں 100 تھے تقریباً. اور لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے، مختلف اور جگہوں پر ڈیوٹیز دے رہے تھے اور شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی طرف سے کفار سے لڑ رہے تھے.
بہرحال ایسا ہوا کہ پھر انہوں نے وہ ہاری ہوئی جنگ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ملے اور جمے رہے، ڈٹے رہے اور آگے بڑھ کر دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور بہرحال اس سے مسلمانوں کو بالآخر شاندار فتح عطا ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس غزوہ سے بہت سے لیسن سیکھنے کو ملے، ان کی مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ بہرحال جو ابھی بیان کیے وہ یہ کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کو اینڈ پہ بہت زیادہ مال بھی ہاتھ لگا تھا، ٹھیک ہے، اور 24,000 اونٹ بکریاں اتنی ان کے ہاتھ لگی تھی کہ ان کا گنتی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو سکتی تھی، اور 24,000 اونٹ از اے بگ اماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں جو قیدی تھے نا، ان میں حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا حضرت شیمہ، جو آپ کی دور شریک بہن بھی تھیں، ٹھیک ہے، رضائی بہن، تو وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھی۔ آپ نے ان کا بہت احترام بھی کیا اور انہیں مال دے کر پھر آزاد بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اپنی قوم میں پہنچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ان کے جو کرم کا اور رحم کا ذکر کیا، تو پھر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو سب کو بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق اور مہربان ہیں، تو وہ سب ہی مسلمان ہو کر مدینہ پہ پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدی بھی ان کو واپس کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصہ مختصر یہ واقعہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ رب العالمین نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اس سے مراد کون سے مومنین ہیں؟ جو جمع بھی رہے اور ثابت قدم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات ابھی مجھے ریسنٹلی یاد آئی، اگلی آیت پڑھنے کے دوران آیت کے باقی وہ جو گزشتہ آیت تھی اس کے باقی حصے کی طرف، اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد وہ بھی ہے کہ ہمیں صحابہ کو برا نہیں کہنا، جس طرح غزوہ احد میں ان سے لغزش ہوئی تھی، اسی طرح کچھ مسلمان تھے جن سے اس وقت لغزش ہوئی، جنہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول بھی فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان کے اس عمل اور رویے سے سیکھ تو سکتے ہیں، علم حاصل تو کر سکتے ہیں، نصیحت تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ان کو ٹونٹ نعوذ باللہ نہیں کر سکتے، برا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہاں پر ہے نا کہ مشرکین ناپاک ہیں، تو یہ یہاں پر مسجد حرام میں داخل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ اس پر شان نزول جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کی سرکردگی میں حضرت علی نے سورہ برأت کا اعلان کیا، جس کا ذکر بھی ہم نے اس سورہ کے ابتدا میں کیا تھا، اور فرمایا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی خانہ کعبہ کی توہین کرے گا، حج کے جس طرح وہ طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، تو اس طرح کوئی نہیں کرے گا، کوئی مشرک ایسا نہیں کرے گا، اور مشرک کوئی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین عرب نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے ہم کو حج سے تو روک لیا ہے، تم بھی اس کا انجام دیکھ لینا، کیونکہ حج میں سامان تجارت ہم ہی باہر سے لاتے ہیں، تمہاری آمدنیاں ہمارے ذریعے سے ہوتی ہیں، ہم نے آنا چھوڑ دیا تو تم بھوکے مرو گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ادھر آئیں ہی نہ، تجارت تو ہماری وجہ سے یہاں پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں آئیں گے تو تم لوگ بھوکے مرو گے، مشرکین نے آگے سے کہا نا۔ تو اس پر بعض جو ہے نا مکہ والے بہت پریشان ہو گئے مسلمان کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس آیت میں ان کو تسلی دی گئی اور یہ یقین دلایا گیا اور یہ توکل کرنے کا حکم دیا گیا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں اسی پر توکل کرو، وہ تمہیں پہلے سے بھی زیادہ روزی عطا کر دے گا۔ مراد یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ناپاک ہے، یعنی شرک کرنے والا مشرک ناپاک ہے، اس کی روح ناپاک ہے، اس کا دل ناپاک ہے، اس کا وجود ناپاک ہے۔ مسجد حرام پاکیزہ لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ، پاک جگہ، یہاں پر وہی آئے گا جو ایمان والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اگر یہ وہ مشرکین ڈرا رہے تھے نا دھمکیوں سے کہ تجارت تو ہمارے ذریعے ہوتی تھی، تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہے محتاجی کا تو عنقریب اللہ اپنے فضل سے چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پھر رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اور آج کیا ہو رہا ہے،
اللہ نہ کرے مستقبل قریب میں یہ اندیشہ ہے، جس طرح آج کل ملک عرب کے حالات ہیں، سعودی عرب کے، کہ کس طرح سے ہر چیز فحش چیزیں وہاں پر عام کی جا رہی ہیں اور حکمران اپنی ذمہ داری کو بھولے بیٹھے ہیں. تو میرے سننے میں آیا تھا، آئی ایم نوٹ شور کہ اس طرح آزادی دی گئی ہے انہیں سم ہاؤ کہ کوئی اور بھی وہاں کا مسلمان کے علاوہ حرم کا ویزا کسی اور نان مسلم کو مل سکتا ہے. سم تھنگ آئی ایم نوٹ شور، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے سننے میں آیا تھا. اس کے بعد میں نے اس پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں یا اس نیوز کے اوپر مزید سرچ نہیں کی، جس کی وجہ سے میں شور نہیں ہوں. لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ مسلمان جس قدر پستی کا شکار ہے، بدحالی کا، آگے جا کے وہ اس طرح مستقبل میں نہ کریں کہ ان کو اجازت دے دیں، پرمیشن دے دیں وزٹنگ ٹور کے لیے یا سم تھنگ، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ وہ آ جائیں جس سے ان کی مشیت بحال ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ناپاک ہے، ان کو داخل نہیں کرنا، رزق دینے والی ذات میری، میں غیب کے خزانوں سے عطا کروں گا، میں وسیع رزق عطا کروں گا. لہٰذا مسلمانوں کو اس وقت بھی پریشان ہونے سے منع فرمایا گیا، پریشان نہ ہو، تسلی دی گئی. اور آج کے دور میں بھی یہ آیت اسی طرح موجود ہے. اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت پر ایمان، اور وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں. ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں. اب یاد رہے کہ یہاں پر جزیہ کی تفصیل ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیپتھ پر جانے والی، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. مختلف مفسرین کی تفسیر سنیے، پڑھیے، اور میں یہی سجیسٹ کروں گی، یہاں پر بات سمجھانے کے لیے عرض کروں گی تاکہ آسان الفاظ میں بات آپ تک پہنچ بھی جائے. تو اول تو اس آیت میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان لوگوں سے جہاد کرتے رہو، ان پر جارحانہ ان پر وار کرتے رہو، ان سے لڑتے رہو جو نہ تو صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، نہ قیامت پر، نہ جنت اور دوزخ پر، نہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام جانتے ہیں، نہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے پر حلال کرتے ہیں. یعنی الغرض یہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کو اپنے نزدیک حرام نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، وہ دین اسلام کی ناسخ اور منسوخ کو نہیں سمجھتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے سچے طریقے سے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جہاد کرتے رہو. اب یہاں جزیہ میں مراد اہل کتاب ہیں، کہ یعنی اہل کتاب سے، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے نقد جزیہ، یعنی جزیہ عام الفاظ میں ٹیکس کو کہتے ہیں. ٹیکس، جس طرح تمام حکومتیں ہمیشہ اپنے رعایا سے کچھ مال بطور ٹیکس وصول کرتی ہیں، جس سے ملک کے مختلف انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھا جائے مین تو کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر پیسے کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح اسلامی ممالک میں مسلمانوں سے مختلف طرح کے ٹیکس لیے جاتے ہیں، اور کفار سے بھی حق سلطنت کے طور پر جو روپیہ وصول کیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی روپیہ وصول کر کے تمام لوگوں کو شہریوں کے حقوق فراہم کیے جاتے ہیں. تو اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے، یعنی مجبوراً اور مغلوباً بھی، یہ مغلوب ہو کر بھی وہ نقد جزیہ یعنی ٹیکس ادا کریں، اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی رعایا کے سامنے عاجز جانتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، نہ اکڑ دکھا سکتے ہیں، اور احسان تلے آتے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اور اسلام کے جس طرح پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو مسلمان ہوتے ہوئے، اور ان اہل کتاب کا خاص طور پر یہاں پر ذکر ہے جو کہ کتاب پر تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایمان والے نہیں، کتاب پر ایمان لانے کی وعدے تو کرتے ہیں لیکن در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے خاص طور پر اہل کتاب کا. ٹھیک ہے، اور کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ان سے جزیہ بھی لو، اور یہاں تک کہ اسلام کی سربلندی ظاہر ہو جائے اور اسلام تمام
باطل ادیان پر ہمیشہ سے جس طرح سے غالب ہے، غالب ہو اور غالب ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے مختصراً سا عرض کیا ہے جزیہ کا کہ وہ ٹیکس ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سے لیا جائے، اور ادروائز آج کل کے دور میں اگر مسلمان بھی دے رہے ہیں مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے، تو اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے کہ یہ پتہ نہیں حرام ہے، یہ کیا ہے۔ اس سے ملک کا نظام چلتا ہے، ہر بندے کو اپنے حصے کا تھوڑا سا کام، تھوڑی سی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کچھ حصہ ادا کرنا ہوتا ہے، تاکہ یہ جو سڑکیں ہیں، پل ہیں، ہسپتال ہیں، بجلی پیدا ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس سے صحیح طریقے سے انجام پائے اور صحیح طریقے سے اس کی تعمیل و تشکیل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دور حاضر میں جزیہ کا یہی کنسپٹ ہے جو سمجھایا ہے، اور آیت کے کانٹیکس کے حساب سے بھی سمجھا دیا ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ تفسیر کی کتب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر رکوع کا اختتام ہوا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔